بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علماء جو کہ انبیاء کی راہ پہ چلنے والے، جس طرح قرآن مجید حضرت ابراہیم، حضرت ایوب علیہ السلام، ان کی زندگی میں صبر کے مختلف نمونے پیش کر رہا ہے، ہم اسی طرح انبیاء کی زندگی میں اور اسی طرح ان کے جو راہ پہ چلنے والے ائمہ معصومین اور پھر ان کی راہ پہ چلنے والے علماء کی زندگی میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ایوب کی زندگی میں ایک خوبصورت جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بہت ساری چیزوں کے فقدان پہ صبر کیا۔ اس میں مال بھی تھا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کی وفات اور مرگ پر بھی کہیں بھی جزا و فضا والی حالت نہیں تھی، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا، اور اس میں بے صبری نہیں دکھائی، جسے خدا کہہ رہا ہے کہ انا وجدناہ صابرا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایوب کو جو ہے وہ صابر پایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض علماء جو ہیں ان کا بھی یہی عالم تھا۔ مثلا ایک بہت بڑی شخصیت جن کا نام لینا میں جو ہے وہ اپنے لیے بھی باعث تبرک ہے میرے لیے، محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی جو ہے وہ قناعت سے اور زہد سے گزاری، اور آیا کرتے تھے بڑی دور سے لاہور میں۔ مثلا ایک اور جگہ پہ رہائش تھی، جامع منظر ایک اور جگہ تھا، تو بسا اوقات بسوں اور ویگنوں کے اندر قبلہ کھڑے ہو کے آتے تھے، تو کسی نے ان کو گاڑی لے کے دے دی کہ آپ کے لیے گاڑی ہے اور یہ ڈرائیور ہے، آپ باعزت آئیں، ہمیں شرم آتی ہے، علماء کرام ہیں، ہم گاڑیوں میں آ جا رہے ہیں اور ہمارے جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلے دن ہی گاڑی پہ آئے اور دیکھا مدرسے کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا فنڈ کا مسئلہ ہے، تعمیرات میں پیسوں کی کمی ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنی وہ گاڑی جو ہے اسی دن بیچ دی اور وہ پیسہ مدرسے پہ لگا دیا، یعنی اپنے ذاتی سکون کو قربان کر دیا کہ ادارے کے اندر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے۔ اور اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں، مثلا البتہ یہ بھی کسی نے ہمارے لیے نقل کیا کہ قبلہ کے گھر میں وفات ہو گئی، ان کا چھوٹا بچہ کوئی فوت ہو گیا، تو آپ آئے صبح کے ٹائم اور آ کے انہوں نے باقاعدہ ساری کلاسیں پڑھائیں، کسی کو بتایا نہیں، گھر بیوی کو بھی روک دیا کہ آپ نے بچے کو لپیٹ دیں، کسی جگہ پہ رکھ لیں، ابھی اس کو شو نہ کریں، اور آئیں کلاسیں پڑھائیں، اور جب وہ کلاسیں مکمل ہوگی پھر آپ نے کہا کہ میرے گھر میں یہ صبح سے وفات ہو گئی ہے، تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آئیں، انہیں غسل کفن دیا جائے۔ یعنی اس عالم کے ایک باپ کا بچہ جو ہے وہ فوت ہوا ہو اور وہ بہت ہی صبر و تحمل سے جو ہے وہ آئے اور اپنی کلاسیں پڑھائے، دل یقیناً ان کا محزون تھا، لیکن اس مصیبت پر انہوں نے حضرت ایوب کی معنی صبر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کہیں طالب علموں کا ٹائم ضائع نہ ہو، کیونکہ اگر ان کو جلدی پتہ لگ جائے گا تو پھر یہ کلاسیں چھوڑ دیں گے اور سارے اس کام میں۔ اس طرح کی ہم بہت سارے دیگر علماء میں بھی یہ مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ خود بانی انقلاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران میں عظیم و شان انقلاب جس شخصیت نے لایا، ان کو بھی کہتے ہیں نجف میں درس پڑھا رہے تھے، تو اپنے بڑے بیٹے جو کہ مجتہد تھے ان کی شہادت کا پتہ چلا، تو آپ نے جو ہے وہ درس جاری رکھا، اور درس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا، اور آئیں ان کے غسل و کفن کے لیے۔ پہلے اس نے بتایا کہ کہیں یہ کلاس اور اس کی برکتیں بالآخر یہ ان کا ٹائم ضائع ہوگا، یہ امام زمان کے جو ہیں وہ سپاہ ہے، یہ اس طالب علم ہیں، یہ فکری سپاہی ہے مولا کے، یہ جمع ہیں اتنے سارے، ان کا ٹائم ضائع نہ ہو، میرا ایک شخصی مسئلہ ہے، کیوں ان لوگوں کا ٹائم ضائع، پہلے ان کو ان کا درس پڑھا دوں، بعد میں جو ہیں۔ تو یہ حالتیں جو ہے نا یہ زمانے کے ایوب ہیں۔ یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ علماء جو ہیں یہ ہمارے فقہا جو ہیں یہ انبیاء کی راہ پہ چلتے ہیں اور ان کی جیتی جاگتی شکلیں ہیں، تو یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، ایسی بے پناہ مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاک و ہند کے اندر دور دراز تک علم، محمد وآل محمد کی تعلیمات ایسے ہی بزرگان کی ان کے ذریعے پہنچے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہندوستان کی ایک بہت بڑی شخصیت جو علامہ سید علی نقی المعروف نقن صاحب، بہت عظیم شخصیت، مجھے کسی نے بتایا، چونکہ تبلیغی مقام پر آپ چونکہ حقائق بیان کرتے تھے، تو جو منحرف طبقہ تھا بشک اپنے ہی مذہب کا تھا، وہ بڑا ان کو اذیت دیتے تھے، ان کے گھر بھی کافی ان کے ساتھ مشکلات، ان کے گھر کو مثلا جلایا گیا، ان کے کتاب خانوں کو جلایا گیا۔ تو ایک شخص نقل کر رہا تھا کہ ایسا ہوتا تھا عام طور پر کہ قبلہ جب گھر سے نکلتے تھے، وہ جس ٹانگے پر بیٹھ کر وہ جاتے تھے اپنے اس مدرسے میں جہاں درس پڑھانا ہوتا تھا، تو یہ منحرف طبقہ، یہ دشمنان حق ہیں جسے ہم کہتے ہیں، یہ دونوں طرف کھڑے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور جو ان کے منہ میں گالی آتی تھی